نحمدك يا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة فقلت ذاك متى حتى تطلع الثريا وصدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان کا مسئلہ بیان نہیں کروں گا، آج ایک اہم ٹاپک آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ایک اہم بات آپ کے گوش و گزار کرنی ہے۔ ایک بات آج کل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، وہ تحریریں میرے پاس بھیجی، وہ ویڈیوز میرے پاس بھیجی جو آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ ہر جگہ یہ بات سنائی دی جا رہی ہے کہ جی 12 مئی کو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، اس وبا سے جان چھوٹ جائے گی، اور پھر اس بارے میں دلیل کے طور پہ حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ تو جب میں نے فرصت نکال کے ان چیزوں کو دیکھا اور تحریرات کا مطالعہ کیا تو بہت سارے پہلو اس میں مجھے کمزور نظر آئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک تحریر مصر کے ایک عالم نے لکھی ہے، پھر بہت سارے ہم عصر نے ان کا ترجمہ کیا اور اپنے اپنے انداز میں ان کو پھیلا دیا، اور پھر وہ آج کل ہمارے سوشل میڈیا کی زینت بن گئی وہ چیزیں۔ بہت سارے اہل علم کو جب بات کرتے ہوئے میں نے سنا اور دیکھا تو بہت دکھ ہوا، ایسی باتیں بیان کی جا رہی تھی اور اس حدیث کا مصداق بنائی جا رہی تھی کہ جن کا اس حدیث کے ساتھ قطعاً ہی کوئی تعلق نہ تھا۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں وہ بات کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ حدیث حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت کا دوسرا حصہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی اس حدیث کی روح سے 12 مئی کو یہ موذی بیماری، یہ وبا، یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ بڑی حیرانگی ہوئی لوگوں کے علم پہ کہ کس طرح تطبیق دیتے ہیں اور کس طرح ایسی باتیں وہ بلا جھجک کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں اصل بات رکھتا چلوں کہ اس حدیث کے دوسرے حصے کو تو دلیل بنایا جا رہا ہے کہ جس میں ثریا ستارے کا ذکر ہے، اور اصل بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مشہور ہوئی ہے آج کل کہ جی 12 مئی کو یہ واقعہ، یہ کرونا کیسے ختم ہوگا؟ اس لیے کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا، اور اس کے طلوع ہونے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ثریا ستارہ جیسے طلوع ہوتا ہے، دنیا میں جتنی بھی آفات ہوتے ہیں، وبائیں ہوتی ہیں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ماہر فلکیات کا کہنا ہے کہ جی وہ ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہوگا یا 18 مئی تک طلوع ہوگا، یعنی کہ مائی کے درمیان والے حصے میں
دوسرے عشرے میں طلوع ہوگا تو اس کے طلوع ہونے سے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا. اور دلیل یہ حدیث پیش کر دیتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی. خدا را ایسے لوگوں سے التجا ہے کہ مہربانی فرما کر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کے لوگوں کے جذبات سے مت کھیلا کریں، لوگوں کے احساسات سے مت کھیلا کریں. لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، ان کی امیدوں سے مت کھیلا کریں. آپ نے بیان کرنے والوں نے حدیث کا دوسرا حصہ تو بیان کر دیا، لیکن بتانے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، یہ حدیث کس کے لیے آئی ہے، یہ حدیث کس کے لیے خاص ہے. یہ بیان آپ لوگوں نے نہیں کی. بڑا دکھ ہوا مجھے کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کے تھوڑی سی ادھوری بات کو آپ وائرل کر دیتے ہیں. نہ اس کے اصل مقصد کا علم ہوتا ہے، نہ اس حدیث کے بارے میں علم ہوتا ہے، نہ اس کی سند کے بارے میں علم ہوتا ہے. اور پھر عوام بیچاری سارے عالم نہیں ہوتے، سارے مفتی نہیں ہوتے، سارے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے نہیں ہوتے، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے شیئر کر دیتے ہیں اور پھر گمراہی میں چلے جاتے ہیں. میں یہاں کوئی تقریر کرنے، کوئی جمعے کا بیان کرنے نہیں آیا، بلکہ اصل مقصد کی طرف توجہ دلانے آیا ہوں اور صحیح بات آپ کو بتانے آیا ہوں. مطالعہ کیا تو بہت ساری کمزور باتیں نظر آئی مجھے، بہت سارے کمزور پہلو نظر آئے مجھے اس بات میں، ان تحریرات میں، ان بیانات میں جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں وہ حدیث پیش کر دوں جس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے. بعض حضرات مسند احمد کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، بعض حضرات بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں. تو اصل بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حدیث دلیل کے طور پہ پیش کی جا رہی ہوتی ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آپ کو ملے گی. کتاب البیوع میں اگر نمبرنگ کے حساب سے کر لیں تو غالباً 2771 یا 72 یا 91 نمبر بنتا ہے حدیث کا. یہی حدیث آپ ابو داؤد میں جا کے دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو کتاب البیوع میں ملتی ہے. اس حدیث کا نمبر 3372 بنتا ہے. یہی حدیث آپ کو مسند احمد میں بھی کتاب البیوع میں ملے گی. یہی حدیث آپ کو مسلم شریف میں بھی کتاب البیوع میں ملتی ہے. موطا امام مالک میں بھی کتاب البیوع میں ملتی ہے. بیوع کا مطلب کیا ہے، میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. بیوع کا مطلب ہوتا ہے ہماری زبان میں، اردو لینگویج میں، اردو کی زبان میں خرید و فروخت کرنا. اور جتنی بھی احادیث کتب ہیں، جتنی بھی احادیث کی کتابیں موجود ہیں، سب کتابوں میں یہ حدیث کتاب البیوع کے ٹائٹل میں شمار ہوتی ہے. جو باب، جو عنوان، جو ٹاپک سب سے پہلے ہوتا ہے وہ ہے خرید و فروخت کا بیان. پھر اس ٹاپک کے نیچے جو بھی احادیثیں روایت کی جاتی ہیں ان میں یہ حدیث روایت کی جاتی ہے. تو آپ کو اصل بات سمجھ کچھ آ چکی ہوگی کہ اس حدیث کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے خرید و فروخت. اس کے ضمن میں اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے. چاہے آپ احادیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی امام کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ حدیث آپ کو کتاب البیوع میں ملے گی، یعنی اس ٹاپک کے نیچے ملے گی. اب آتے ہیں حدیث کی طرف کہ حدیث کیا ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع کے دور میں
لوگ پھلوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے اس وقت جب پھل ابھی کچے ہوا کرتے تھے، پھل ابھی پورے تیار نہیں ہوتے تھے، پکتے نہیں تھے، یعنی ابھی وہ درختوں کے ساتھ لگے ہوتے تھے، تو اس کی بیع کر دی جاتی تھی کچے پھل کی۔ پھر کیا ہوتا کہ جب وہ پھل پک جاتا، اپنی اصلی حالت کو پہنچ جاتا، تو مالک جو بیچنے والا ہوتا وہ قیمت کا تقاضا کرتا مشتری سے، یعنی پھل کو خریدنے والے سے۔ تو اب جو پھل خریدنے والا شخص ہوتا تو وہ ہیلے بہانے کرتا کہ جناب اب پھل ٹھٹر چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، تو اصل مقصد قیمت میں کمی کرانا ہوتا، یعنی اب یہ بہانے بنا کے تو قیمت کم ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوتا؟ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ مالک کہتا کہ ہماری تو یہ قیمت طے ہوئی تھی، خریدنے والا کہتا کہ جی اب پھل کی حالت یہ ہو چکی ہے۔ تو ایسے بہت سارے مقدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان مقدمات کو دیکھا کہ یہ تو کثرت سے ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ تن یہ فرمایا کہ آپ کے یہ جھگڑے ختم ہوں گے کہ آپ پھلوں کی خرید و فروخت ان کے پکنے کے بعد کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ جب پھل مکمل طور پہ تیار ہو جائے تو آپ تب اس کی خرید و فروخت کیوں نہیں کرتے۔ تو حضرت زید سے سوال کرتے ہیں صحابی، اور وہ فرماتے ہیں کہ پھل کب پکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تذهب آہا، یعنی جب پھلوں پہ آہا کس کو کہتے ہیں؟ آئین الف آ سے یہ الفاظ ہے، اس کا مطلب ہے وبا، آفت، مصیبت، کہ جب پھلوں سے یہ ختم ہو جائے تب آپ اس کی خرید و فروخت کر لیا کریں۔ تو پوچھا گیا حضرت زید سے کہ یہ آہا کیا ہے اور یہ آفت کب ختم ہوتی ہے؟ تو جواب آتا ہے، حضرت زید فرماتے ہیں کہ تطلع الثریا، تطلع الثریا، کہ یعنی جب ستارہ ثریا طلوع ہوتا ہے تو پھلوں کی آفات ختم ہو جاتی ہیں، پھلوں کی وبائیں ختم ہو جاتی ہیں، تو تب آپ خرید و فروخت کر لیا کرو۔ تو بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ اس حدیث کا مقصد، مطلب، مقصود پھلوں کی خرید و فروخت کے ساتھ ہے کہ جب ستارہ ثریا طلوع ہو جاتا ہے تو پھلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، پھلوں پہ جو اثرات پڑتے ہیں بیماری کے، موسم کے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور پھل اصلی حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب موسم ایفیکٹ نہیں کرتا پھل کے اوپر، تو اب آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ یہ بات صرف یہاں تک تھی، اور اب آج کل اس بات کو پھلوں کے بجائے انسانوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے کہ جناب جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو انسانوں کی وبائیں ختم ہو جائیں گی۔ خدا را دنیا میں کہیں بھی احادیث کی کوئی بھی کتاب ہو، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ باقی بات ثریا ستارے کے طلوع اور غروب ہونے کی، تو اس میں کچھ لوگوں نے قول و قرار کیے ہیں۔ امام قرطبی اور امام ابن قتیبہ نے سورہ فلق کی آیت کے آخر میں یہ تفسیر میں تھوڑا لکھا کہ عرب کے لوگ یہ گمان رکھتے تھے اور یہ سوچ و گمان میں رکھا کرتے تھے کہ جب ثریا ستارہ طلوع اور غروب ہوتا ہے تو اس سے بہت ساری وبائیں، بیماریاں خطرناک قسم کی انسانوں اور مویشیوں کو لگتی ہیں یا پھیلتی ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقی سند نہیں۔ اور لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ ستارہ غروب ہوتا ہے تو وبائیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب یہ طلوع ہوتا ہے تو وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔
ایک منٹ کے لیے اگر ان کی بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جی آپ کی بات ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ جی ستارے کے غروب ہونے سے وبائیں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ ماہر فلکیات فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ ستارہ غروب ہوتا ہے نومبر کے درمیانی عشرے میں۔ جب یہ ستارہ نومبر کے درمیانی عشرے میں غروب ہوتا ہے اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے یا کہیں سے بھی معلومات حاصل کر لیجئے کہ یہ کرونا کب وجود میں آتا ہے۔ کرونا چین سے نکلتا ہے، چین سے پھیلتا ہے 12 دسمبر کو، اور سورہ ستارہ غروب ہوتا ہے 12 نومبر کو۔ تو ان حضرات کا یہ دعویٰ رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ کے غروب ہونے سے وبائیں پھیلتی ہیں۔ اگر سورہ کے غروب ہونے سے کرونا پھیلتا تو کرونا 12 دسمبر کو نہیں بلکہ 12 نومبر کو دنیا میں پھیلتا۔ تو آپ کی یہ بات یہاں پہ رد ہو جاتی ہے۔ دوسری یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی ہوئی زبان سے الفاظ جو بھی بات ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، وہ رد نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ہر چیز میں تغیر آ سکتا ہے، رد و بدل آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، آسمان اور زمین تبدیل ہو سکتے ہیں، مشرق مغرب تبدیل ہو سکتے ہیں، سورج چاند ستارے سب چیزیں میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن کلام وہ جو نبی کی زبان سے نکلا ہو، نبوت کے جو الفاظ ہو وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آپ نے جو یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ جی حدیث کی روح سے، حدیث سے ثابت ہے کہ 12 کو کرونا ختم ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ 12 کو ختم نہ ہو یا 18 مئی کو ختم نہ ہو اور یہ مئی کے مہینے میں بھی ختم نہ ہو، تو آپ لوگوں کو جو حدیث پہ اعتراض کرنے والے ہیں، جو اسلام پہ دشمنی کرنے والے ہیں، جو حدیث کو جھٹلانے والے ہیں، جو اسلام کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو کیا جواب دیں گے جب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی حدیث تو جھوٹی نکلی، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، آپ کا پیغمبر تو یہاں پہ جھوٹا نکلا، آپ ان کو کیا جواب دیتے پھریں گے؟ تو خدا را ایسی باتیں مت کیا کریں، لوگوں کے جذبات سے مت کھیلا کریں، لوگوں کے احساسات سے مت کھیلا کریں، لوگوں کے دلوں سے کھیلنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کی امیدوں سے کھیلنا چھوڑ دیجئے۔ تو بات میں کر رہا تھا حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث صرف اور صرف پھلوں کی خرید و فروخت کے لیے آتی ہے، اور موطا امام مالک دیکھ لیجئے، شرح موطا دیکھ لیجئے، آپ حجر اسقلانی کی شرح دیکھ لیجئے، جتنی بھی کتب حدیث ہیں سب کی شروحات دیکھ لیجئے، سب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ حدیث اور یہ سورہ کا پھلوں کے ساتھ خاص ہونا بھی کوئی یقینی امر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اندازتاً بیان کیا گیا ہے کہ جب سورہ ستارہ طلوع ہوتا ہے یعنی گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو اس سے جو پھل پکنا ہونا تھا، جس نے پکنا تھا وہ پک گیا، اور جس نے خراب ہونا تھا وہ خراب ہو چکا ہوگا۔ اب یہ موسم پھلوں کو خراب کرنے میں افیکٹ نہیں ہوگا، داخل نہیں ہوگا، دخل اندازی نہیں کرے گا، اب آپ پھلوں کی خرید و فروخت آسانی سے کر سکتے ہیں، نہ کہ اس سے انسانوں کی وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو خدا را ایسی باتیں شیئر کرنے سے پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ کوئی بھی ایسی بات ہو جو دین کے متعلق ہو، شریعت کے متعلق ہو، اسلام کے متعلق ہو، اس کو شیئر کرنے سے پہلے، لوگوں میں پھیلانے سے پہلے اپنے علماء سے رابطہ کر لیجئے کہ جناب یہ بات ہم نے پڑھی ہے، ہم تک پہنچی ہے، آیا یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے، کس حد تک ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بھی کسی مستند عالم سے رجوع کیجئے۔ اگر یہاں موبائلوں سے پڑھ کے بخاری کا مطالعہ کر کے عالم اگر لوگ بن جاتے تو آج ہر گھر میں ہر شخص عالم ہوتا۔ یہاں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے یا یوٹیوب چینلوں پہ بیٹھ کے
بخاری سن لی جاتی تو آج ہر شخص دنیا میں عالم ہوتا۔ خدا را دین سمجھنے کے لیے علماء کے قدموں میں جانا پڑے گا، ہمیں علماء کے پاس جانا پڑے گا، تبھی بخاری سمجھ آئے گی، تبھی مسلم شریف سمجھ آئے گی، تبھی ہمیں مسند احمد سمجھ آئیں گی، اور حدیث کی تمام کتب تب سمجھ آئے گی جب ہم علماء کے قدموں میں جائیں گے، علماء کے پاس جا کے بیٹھیں گے، ان سے پڑھیں گے، ان سے سیکھیں گے، تب دین ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو مہربانی فرما کر ایسی باتیں مت شیئر کیا کریں جس سے اسلام کو نقصان ہو۔ پھر وہی اہم نکتے کی بات کہ خدا نخواستہ اگر یہ بیماری ختم نہیں ہوتی تو پھر جو اسلام کے دشمن ہوں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہماری حدیث میں اور حدیث پہ تو آپ کو ایمان ہے، پھر کیا جواب دیں گے؟ تو پہلی بات میں یہ بھی کرتا چلوں کہ جو مسند احمد کی حدیث بیان کی جاتی ہے اس کی روایات میں بھی ضعف کا اعتراف محدثین نے کیا ہے کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس کے ضعف پہ بھی بات کی گئی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ اہم موضوع، یہ اہم بات سمجھ آ چکی ہوگی، اور ایسی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے جن کی کوئی تصدیق نہ ہو۔ تصدیق کے لیے اپنے علماء سے رابطے میں رہا کریں۔ تو انشاءاللہ کل سے ہمارے مسائل کا پھر سے سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو رمضان سیریز ہماری جاری ہے۔ تو انشاءاللہ کل نئے مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔